والسلام على سيد الأنبياء سبحان اللہ سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى سبحان اللہ آلہ الطیبین آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الہی غنچے امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنما زبان تا ببتر دہاں جائے گی ثنائے محمد صلی اللہ ببت الوزیر ہزار بار بشویم دہن زبشک و گلاب ونوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم جل جلالہ و آدم شانہ و ام نوالہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک دی حمد الثناء اور آقا کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء امام الانبیاء فخر انبیاء فخر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا دو جہاں سیاہ لا مقام باعث کون مکان رسول انس و جان نجر تابان
باعث تکوین کائنات، جہان کائنات، رحمت کائنات، رسول معظم شفیع مکرم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے معزز اور محترم سامعین، علماء کرام، حضرات نعت خان اور بڑے محبت اور عقیدت نال تشریف فرما میرے بزرگوں اور دوستوں، بندہ ناچیز محمد عبداللہ صاحب اور انہاں دے دوستان دی وساطت نال آپ دے خدمت دے اندر حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کوشش کراں گا کہ میں قرآن و سنت دے روشنی دے اندر آپ دی نال کچھ چند گھڑیاں گفتگو کر سکاں۔ آپ حضرات کو آہ کر صرف اس چیز دا ملتمس ہے کہ تسی انتہائی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرما۔ انشاءاللہ اگر توجہ کرو گے اور بات نو سمجھو گے تو اس بندہ ناچیز نو خوشی ہوئے گی، اور میں سمجھا گا کہ میں اتنی محنت نال جو بات کرنے ہاں میرے دوست بھائی اس نو سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے انداز دی وجہ تو میری کسی زبان دی وجہ تو سمجھ نہ آئے یا اس ساؤنڈ دی وجہ تو سمجھ نہ آئے تو تہاڈی مہربانی ہے، تو سن دسنا ہے بس سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنا کوئی چیز بدل کے طریقہ تو تمہیں سمجھان دی کوشش کروں، سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد، ہر نام سونا ہوتا ہے لیکن ذرا سوچو جدو اسی ساڑھے المنڈا ہوئے تو اسی نہ رکھنے رکھ دیو نا، بے شک کئی بڑے کرما والے ہوتے نے وہ ڈرامے چو بیک کے نہ رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ نام چنگے رکھیا کرو میرے معزز اور محترم سامعین، جڑے دیوار نال ٹیک لگا چکے ہو اگر تسا ایزی فیل کر دیو تو لگا کے رکھو۔ میں کدی نہیں آکھیا دیوار دی ٹیک چھوڑو، میں کہنا دیوار نال ٹیک ضرور لاؤ لیکن کن نال ٹیک نہیں لانی، کمر دی ٹیک لاؤ، کن دی ٹیک نہیں لانی، انہوں ذرا خالی رکھنا تاکہ میں قرآن و حدیث اس دے اندر ڈال سکتا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلے دی؟ ما کان محمد، اے اللہ دے حبیب دا نا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندیاں دینے نان حضور دائے تے انگوٹھے نہ چمیا کرو، وجہ ہے میں کہ مولوی جی نہیں چم دے تو ایک باری نا تے لو۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھو ذرا گل، مولوی جی نا تے لو، اخے محمد میں اخے انگوٹھے نہیں جے چکے ہوں جو چم تو سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دا معنی بھی تعریف ہے، اور اگر تسی ہا بھی کر دیو تو پیچھے گنے گا مد۔ مد دا مطلب ہوتا ہے دراز اور لمبا جدا ذکر اللہ نے اونچا کر چھڑیا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تسی میم بھی نکال دیو تو پیچھے بنے گا دال۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضور دے نام دا ایک لفظ اللہ نے ایڈا سونا رکھیا ہے کہ وکھرا وکھرا بھی کرو تے شانیں ہی بیان ہو دیا رہنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسئلے دی سمجھ آگئی تو میں سمجھا گا بات سمجھے چاہ گئی۔ فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کافر تو انو مزمم کہندے، دکھ کرن والے بندے ہر تھاں تے ہوندے، او تو انو مزمم کہندے نے، تو حضور نے فرمایا گھبراندے کیوں؟ سبحان اللہ۔ حضور تو انو مزمم کہندے نے، فرمایا وہ کسی اور نو کہندے نے، میرا نام مزمم نہیں میرا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کسی اور دا گلہ کر دینے، میرا تے نام محمد ہے جدا ماں نے یہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ ذرا سمجھ دے آنا نا، میں تو انہوں سبحان اللہ آجے نہیں آکھی، آجے میں نے پتا ہے تسی جتھے سبحان اللہ آکھنی ہے وہ تھا آجے نہیں آئی، آجے میں کوئی تھوڑا جا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اتھے آؤ گے تو آپ پہ سبحان اللہ آکھ لیں، وہ ذرا سمجھ دیا محمد
میرے نبی پاک سرکار دا نام ہے جدو سنی سنتے نے تے انگوٹھیاں تے بوسا دے کے نا اپنی آنکھاں تے لان دینا. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہ لائے تو گناہگار نہیں ہوئے گا، لیکن اگر کوئی لائے تو جدو حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر نبی پاک سرکار دا نور تسبیح کردہ سی نا، اور فرشتے طواف کرتے سن، تو حضرت آدم نے پوچھا میرے مولا عرض کی تھی بھئی یہ فرشتے میرا طواف کیوں کر دینے؟ ایک روایت جو نے پوچھا جی یہ تسبیح دی آواز کس دی ہوندی ہے؟ فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ دا نور ہے. سبحان اللہ. وجہ ہے نا، بات سمجھ چاہ رہی. حضرت آدم نے اس کی تھی مولا میں زیارت کرنا چاہنا. سبحان اللہ. اللہ فرمایا سونے اپنے انگوٹھے ہیں اس تک. سبحان اللہ. جدو حضرت آدم جنت انسان تو دو سارا لباس انجدہ سی، جویں دا انگوٹھے دینا ناخن، یہ سارا لباس پورے جسم دے سی. جدو زمین تے تشریف لائن تے یادگار دے طور تے اتھے باقی ہے، باقی لباس چھین لیا گیا. حضرت آدم سمجھ آ رہی مسئلہ؟ اے یادگار دے طور تے جنتی لباس ساڑھے ناخنہ دا باقی ہے. اللہ فرمایا سونے اپنے جنتی لباس سے جاتی مار جدو تکیا تے نور مصطفیٰ ناخنہ اچھ نظر آیا. سبحان اللہ. تیرے تے میرے باپ نے حضور دے نور نو تکیا تے منہ تے رکھ کے بوسا بھی دیتا تے مڑکھاں تے بھی رکھیا. سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ سو ثابت ہویا کہ حضور دا نام سن کے تے چم کے اکھاں تے لانا حضرت آدم دی سنت ہے. تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زیر آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. روایت لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان فرما دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جدو حضور دا نام سنیا تے چم کے انگوٹھے دے اکھاں تے رکھے. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر جڑا کم تو کیتا ہے جڑا بھی کرے گا تیرے نال ہی ہوئے گا. حضرت ابو بکر جنتی نے نا مسئلے نہیں سمجھ آ رہی. اے محمد نام ہے، محمد نام بھی برکتی ہے کہ اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ دے نام نو جنت دے ہر دروازے تے لکھ دیتا ہے. بھائی مسئلہ سمجھو، جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام لکھے ہے، جہنم دے کسے دروازے تے حضور دا نام نہیں. جنت دے بھی 7 درجے نے تے جہنم دے بھی 7 درجے نے. تے جہنم دے دوزخ دے 7 درجے چو ایک درجے تے بھی حضور دا نام نہیں. جنت دے ہر درجے تے یا رسول اللہ لکھیا ہویا. سنیا جنت تے دوزخ دی سیان کرنی ہوئے تے ویکھ لیا کرو رسول اللہ دا نام کتھے ہے. ایتھے بھی تے او کتھے جتھے نہیں لکھیا ہویا. جتھے لکھیا ہوئے سمجھ جایا کرو کہ جنتیاں دا مکان ہے. سمجھ آ رہی ہے مسئلہ دی کہ جتھے رسول اللہ لکھیا تک کو نا سمجھ لیا کرو مکان جنتیاں دا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش تے بھی حضور دا نام اپنے نام جوڑ کے لکھیا. مسئلہ سمجھے چاہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم تے ایک اپنا نام لکھیا ہے، ایک اپنے حبیب دا نام لکھیا ہے. تے ونڈالے بندے پتہ کتنے سیانے ہوندے. حضرت آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے دنیا تے آئے تو بڑا چر ہوندے رہے، اللہ کو معافی منگدے رہے، معافی منگدے رہے. اللہ سونے کرم فرما، مہربانی فرما، دعاواں منگدے رہے. حضرت آدم دی دعا قرآن وچ موجود ہے، دعا منگدے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی دی مرضی سی وہ آدم دیاں دعاواں سندا رہا ہے، جواب نہیں سو دیتا. تیرے تے میرے باپ حضرت آدم دعا کر دے رہے نے. اللہ دے قرآن وچ دعا موجود ہے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تھوڑا جا پتر اس
نو چلایا کر جی آ جانے تے تیری مہربانی امتحان نہیں لئی دے پیران دے اگے بڑے بندے امتحان لئی دے رہے سمجھ آئیے نا آؤ میرے معزز و محترم سامعین حضرت آدم علیہ السلام نے دعا منگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے آپ فرما دے تیری اوٹی پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجے دا تے جس دی وینو آپ تو بالے تے او دیوانے بجھے سمجھ آ رہی ہے گل کہ نہیں حضرات دی وقار حضرت آدم علیہ السلام روندے رہنے تے دعاواں منگدے رہنے پر دعا قبول نہیں ہوئی صدیاں بیت گئیاں نے تے صدیاں تو بعد تیرے تے میرے باپ تیرے تے میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دا انداز بدلیا ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے میرے مولا جتنا عرش عظیم تے اپنے نام نہ لکھی آئی اس محمد مصطفیٰ دا صدقہ میرے تے کرم فرما دے حضرات دی وقار حضرت آدم علیہ السلام دی دعا جدو پردہ اجابت نو چاک کر دیا ہویا اللہ دی بارگاہ دی اندر پہنچی حضرات محترم تیرے تے میرے نبی دے نام دا صدقہ جناب حضرت آدم نے ڈالیا ہے اللہ فرمایا پیارے آدم تیریاں ساریاں دعاواں اللہ نے اس نام دا صدقہ قبول فرما لیا نے مولانا روم فرما دے اگر نام محمد رالیا وردے شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ ننو ازغر کنجینا یہی تے وہ نام ہے جنہیں صدقے ساریاں دا کام بڑھنا ہے آو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے حضرات دی وقار حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے میرے مولا بندے آندے نے اللہ کو ڈائریکٹ منگیا کرو میں ڈائریکٹ بھی منگنے پر پتر آدم دیا سانو آدم علیہ السلام والد سے ہے سندا تے اونج بھی ہے ہی ہے پر جدو دے یار دے وسیلے نال منگیے پھر چھیتی سن لیندا ہے اوے سبحان اللہ ہولی نہ آکھو یار گل بڑی وڈی پیا دسنا تانوں میں کمرے سردی تے نہیں بڑی گرمی ہے تسی بڑے ٹھنڈے ہوئے ہو یہ گل کدی مولوی نہیں سنے مولویاں کو تقریراں تے سنتے ہی رہندے ہو نا آج ذرا فقیراں کو بھی سن لو تہاڈی بڑی مہربانی ذرا منہ کھول کے سنیا جی ایڈی سنجیدگی نال تسی کو لیکچر پہ سن دے ہو لیکچر اور ہوندا ہے تے تقریر اور ہوندی ہے
لیکچر جے تو ایڈا سننے دی تقریری شوق ہوئے 20 روپیاں دی CD لے کے سن لو تقریر جدوں محفل وچ بیٹھے ہوگی تو دا رنگ اور ہوندا ہے جتھے درجہ حرارت میرا ہے اوتھے رکھو نہیں تے میں بھی پھر تقریر دوجی شروع کر دینی سمجھ آئیے دوجی پھر انج ہوندی ہے نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہیں آپ اس آخری نبی کے امتی ہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں انج دی سن جی میں دی میں پیا کرنا انج دے تسی بھی بولو نا جی آؤ میرے معزز محترم سامعین حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور غرور نہیں کوئی صدقہ یار حبیب اپنے دا تے بخش خطا جو ہوئی آؤ میرے معزز محترم سامعین حضرت آدم نے دعا منگی اللہ نے فوراً قبول فرما لئی ہے آدم نے اپنے بچیاں نو درس دے دیتا ہے میرے بچیوں جدو بھی رب نو منانا ہوئے ہو دے یار دے وسیلے نل بنا لے آجے اللہ دا قرآن پیا پڑھنا ہے میں کپ نہیں ماردا اللہ فرماندا ہے پیا ایمان والیو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ایمان والے اللہ دی بارگاہ جو وسیلہ پالو کدی وسیلہ پالو اللہ دے ولیاں نو کدی وسیلہ بنا لو عبدالقادر جیلانی نو کدی وسیلہ بنا لو داتا صاحب نو کدی وسیلہ بنا لو سید مہر علی نو کدی وسیلہ بنا لو تسی سید جماعت علی نو کدی وسیلہ بنا لو حضرت محسن علی پوری نو کدی وسیلہ بنا لو محسن آدم مولانا سردار احمد نو کدی وسیلہ بنا لو امام محمد رضا نو کدی وسیلہ بنا لو امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو کدی وسیلہ بناو ابو الحسن ماتریدی نو کدی وسیلہ بنا لو میرے دوستوں تے بزرگوں حضرت ابو الحسن عشری نو کدی وسیلہ بنا لو خواجہ حسن بصری نو کدی وسیلہ بنا لو داتا صاحب نو کدی وسیلہ بنا لو بابا فرید الدین گنج شکر نو کدی وسیلہ بنا لو علی احمد صابر کلیری نو کدی وسیلہ بنا لو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو کدی وسیلہ بناو شہاب الدین سہروردی نو کدی وسیلہ بناو بہاؤدین نقشبند نو کدی وسیلہ بناو حضرت مجدد الفسانی نو کدی وسیلہ بناو خواجہ باقی بلہ نو کدی وسیلہ بناو حضرت مجدد پاک نو کدی وسیلہ بناو تے حسن نو بناو کدی وسیلہ بناو تے حسین نو بناو کدی وسیلہ بناو تے زہرہ نو بناو کدی وسیلہ بناو تے عائشہ صدیقہ نو بناو کدی وسیلہ بناو تے مولا علی نو بناو کدی ذوالنورین تے عمر نو بناو کدی حضرت ابو بکر نو بناو کدی حضرت آدم تے حضرت نوح نو بناو کدی حضرت یحییٰ تے حضرت لوط نو بناو کدی حضرت ایوب تے حضرت یوسف نو بناو کدی حضرت یعقوب تے حضرت یوسف نو بناو کدی حضرت سلیمان تے حضرت داؤد نو بناو کدی حضرت عیسیٰ تے جناب موسیٰ نو بناو کدی حضرت نوح نو بناو کدی حضرت زکریا نو بناو ایمان والے کدی سلیمان نو بناو تے جدو سارے تو وڈے وسیلے بنانے اور تے سوا لاکھ نبیاں دی آن تے بان تے شان آمینہ دلال محمد عربی دا وسیلہ بناو رب من جائے گا میرے معزز محترم سامعین میں بڑی توجہ دا طالب ہاں میرے تاج میرے معزز محترم دوستو کہ تسی کہہ سکتے ہیں خطیبانہ رنگ بنایا نہیں خطیبانہ رنگ نہیں بنایا اللہ دا قرآن پڑھ دینا اللہ فرمایا وَلَوْ
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللہ فرماتا ہے جدو گناہوں نے معافی طلب کرنی ہوئے میرے یار دے منہ تے آ جا میرے مولا کوششاں سے بڑیاں کرنے کدی مدینے پڑ جائی آرزو دل دے اندر یہ کرم کی جب نظر کی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر کی مدینے ہم بھی جائیں گے پڑھیے کرم کی جب نظر کی مدینے ہم بھی جائیں گے پڑھیے کرم کی جب نظر کی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینے پیسے نال نہیں جایا جاتا پیر نصیر گولڑوی فرما دے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ کرم کی جب نظر ہوگی کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب حضرات دی وقار اللہ فرماتے مدینے آ جاؤ میرے یار دے منہ تے آ جاؤ اپنی جھولیاں پھیلا لو ہائے ہائے کتنا حسین منظر ہوئے گا جدو آمنہ دے لال دے منہ تے کھلوتے ہوئے قسم اللہ کی ہوگا وہ منزل دیدی کے قابل مکینے گنبد خضرا تمہارے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہو کی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہو کی مدینے ہم بھی جائیں حضرات دیوکار آقا دی رحمت حوادہ مارے سادے جے گناہگار مدینے ہون آمینہ دلال دے کول کھلوتے سرکار مدینہ کملی والیا تیریاں کرم نوازیاں دے صدقہ گناہگارہ دے کرم ہو جانا ہے میرے معزز و محترم سامعین اللہ پہ فرمان ہے جی آدم نے وسیلہ بنایا تسی بھی بنا لیا جائے کس نو میرے محمد مصطفیٰ ایو نام ہے جی وسیلے حضرت آدم تک کم بن گیا ہے تسی بھی بنانا ہوئے تو اس سے نام کا وسیلہ پا لیا جائے مسئلہ سمجھے چاہ گیا نا اللہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے لیکن جدو وہ دیکھی سے یار دے پیارے دے وسیلے نہ رکھیو تو ذرا چھیتی مان لیندے آؤ میرے معزز محترم سامعین
میرے نبی پاک سرکار دا نامی اس میں گرامی ہوئے. بڑی توجہ رکھنا. جبریل امین عرض کر دے میرے مولا زمین بنائیے نو سکون کمبدی پئیے تھر تھر آ رہی ہے. اللہ فرمایا جبریل جا زمین دے سینے تے میرے نبی دا نام لکھ زمین نو قرار آ جائے گا. ہائے ہائے ایڈی بڑی زمین ایک باری نام لکھو قرار آ جائے گا. میرے کو بندے پوچھتے شاہ جی سکون نہیں آتا میں نہ درود پڑھو وہ اندر شاہ جی ایک نسخہ سارے انہوں دس دیو میں آگے اس تو بڑا نسخہ ہے ہی کوئی نہیں. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. آؤ میرے معزز و محترم سامعین قابل صد احترام دوستو بزرگو جبریل امین آئے نے زمین دے سینے تے محمد الرسول اللہ دا نام لکھیا ہے. جدو حضور دا نام لکھیا تے زمین نو سکون آ گیا ہے. اگر دل بے چین انو سکون دی لوڑ تے اپنے دلائچ محمد مصطفیٰ دا نام لکھو. اگر گھرائچ سکون لینا چاہتے ہو تے گھرائچ محمد رسول اللہ دا نام لکھو اور اپنا کی دائر رکھو. تُویں سادا چین تے قرار کملی والیا تُویں سادا جنہ جنہ دا حضور چین سارے مل کے پڑھ لو. تُویں سادا چین تے قرار کملی والیا باغ والیو میں تواڈے دلیں چ عشق مصطفیٰ دا باغ کھلونا چاہنا ہوں. باغ والیو تواڈے دلیں چ عشق نبی دا باغ کھلیا ہوئے. حضرات دی وقار تھی جو بڑے باغ بھی ہوں نا تے جی آمینہ دے لال دا پیار نہ ہوئے تے باغ کسے کام دے نہیں. گل سچی ہے کہ نہیں؟ اے دے اتے شیر پڑھ دینا میاں صاحب فرما دینے باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسکاری یار ملنی دکھ جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھواری باغ باغ والے ہو باغ ہوئی سجدہ ہے جدے چی یار ہو اپنے دلان دے باغ کھلونا چاہتے ہو اپنے دلان دے اندر عشق نبی دا بوٹا لاؤ باغ کھل جانگے. آؤ میرے نال مل کے پڑھ لو. تُویں سادہ چین تے قرار. حضرات دیکھو نا دیکھو دیکھو اتنی وڈی زمین وہ دی تھر تھراٹ ختم ہو گئی ہے جب اللہ سادہ چھوٹا دیا دل سکون نہ ہو سی دل پتہ کدو بے سکون ہونا ہے. مسئلہ سمجھ لو اسی جاننے آنے توڑا دا پینڈ دا علاقہ ایسی شہر کسے جائیے نا یو تھے وہ بیٹھے بیٹھے باندھے سانو کیوں نہ اتھے چینل لایا ہوئے انگریزان دے میں نے ٹی وی لایا جی ملیو ہاں جی شاہ جی لایا ہے اور یار مدنی چینل تے لاؤ ادب تے اسلامی کیوں ٹی وی تے لاؤ النور چینل تے لاؤ وہاں دیں جی یہ نہیں آنا ہے ایدے ہوتے جی نور چینل نہیں ہونا میں کہا کیوں نہیں ہونا ٹی وی خراب ہے کہا جی نہیں ٹی وی ٹھیک ہے کہا پھر کی مسئلہ بجلی بھی ہے ٹی وی کی ٹھیک ہے پھر کیوں نہیں نور چکتا انہیں کھڑے جڑا اٹھتے پہ ہے نا او دا رخ انڈیا والو ہے او دا رخ مدینے آل کریے جتا مدنی چکتا ہے بندے دے دل نو سکون نہیں ہوتا میں کہا پتر نے انڈیا چکے ہے اندہ رخ کرے نا مدینے آیا
ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲੋ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬਦਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਚਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਰੀਦ ਆਖਿਆ ਜੀ ਧੋਬੀ آپ نے فرمایا تیری تے ساڈی قوم تے ایک ہی اس آخیا جی تسی کتھوں دھوبی ہو میں تے کپڑے دھونا آپ نے فرمایا یار تو کپڑیاں دی میل کڈنا ہے اسی دلاں دی میل کڈنے ہیں قوم کوئی نہیں تو دھوبی ہے کپڑیاں دا اسی دھوبیاں دلاں دے اس دھوبی کو لے جی جڑا تیرے دل دا رخ مدینے والے جدوں رخ مدینے والا ہے مڑ انڈیا نہیں چاہے گا مڑ مدینے دا چینل چاہے گا تو مڑ آکھے گا تمہیں ساڈا چین تے قرار کملی کوئی اندر میرا مری قرار ہے کوئی اندر میرا یورپ قرار ہے کوئی اندر میرا دہلی دینیا کے اندر قرار ہے پر عاشقی کوئی تقرار ہے تمہیں ساڈا چین تے قرار کملی والیا تمہیں ساڈا چین قرار کملی والیا تیرے نال وسیع پہاڑ کملی والیا تیرے نال راج گئے ہو تو چھڑ دیں اجے 20 منٹ راندہ نہیں تو میں چھڑ دینا آج میرا تجھے پڑھ لیکن مسئلہ ہے پکھیان سال ہو گیا پیان پچھلے سال گرمیاں چلے تقریباً 6 مہینے لگ زنگ لگی پئی ہے پرسیاں تیل شیل کسے نہیں دیتا مٹی چڑی پئی ہوتے ہون انہوں نے جدو لانا ہے نا وہ نہیں جی چلنا ہے جی میں تسی پہ چل بڑا اوکھیاں ہو بڑا حال کے بڑا کھڑک کر کے چونا ہے جنہیں بڑا مشکل نہیں نالونا پر حلینے ہوڑی 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 مڑ تھوڑا جی سپیڈ مڑ کسے سیانے آنے یار تھوڑا تیل دے سو تاں اس چلنے پھر ہو جا کے کدے سپیڈ پھڑ گئی تو آٹا بھی حال بات سے وہی ہوئی ہے جی میں 6 مہینے دے پرانے پنکھے نہیں پہ ہوندے تو بڑی مشکل نال حل دے تانگ ہوندے انج نہ سنو عشق مصطفیٰ میں بڑے رنگ نال پہ توڑے نہ گل کر اس دی وجہ یہ ہے کہ اتنا ٹائم لے میری مرضی دا اور میں چاہتا سامنے تقریر انہاں دی مرضی دی ہوئے تو دوسری جڑے آئے بیٹھے ہو تو آٹی مرضی کو جو ہو رہی انج نہیں کرنا تھوڑا دیا بول دیا درجہ حرارت آپ رکھو گے تو پھر تقریر اچھی کرانگا آؤ میرے معزز محترم سامعین میرے نبی پاک سرکار کا نام دکھی دلانا چین تے قرار صدقے جاواں عاشقتوں سلطان محمود غزنوی ایاز وزیر دے بیٹے دا نام محمد سلطان محمود غزنوی بڑے پیار نال بول دے ہوندے سر محمد پانی لے آؤ میں وضو کرنا ہے ایک دن آپ فرما دے پسرے ایاز را پگو کے آپ وضو پیا ایاز دے پتر نو آنکھو وضو دا پانی لے آئے ایاز ہوڑی جاج کر دے بادشاہ سلامت رنج لگ دیوا جو دا نام ہی جلیا فرماندر یار رنج تے کوئی نہیں پر او دا نام محمد میں وضو تو بغیر لیڑا نہیں چاہتا سمجھ آئیے مسئلہ سی کہ نہیں یہ دا نام محمد میں بغیر وضو تو لیڑا نہیں چاہتا پاکانو پاکان دیا گلنا دا پتا ہوتا ہے آؤ میرے معزز محترم سامعین میرے نبی دا نام لے کے او خوش ہوتا جدا دل پاک ہوئے
نبی دے نام تے او بولدا ہے جڑا دل پاک رکھدا ہوئے جدا عقیدہ پاک ہوئے بندے عقیدے والا تے بولدا ہی نہیں میرے نبی پاک سرکار دا نام نامی اس میں گرامی ہوئے کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے جدے اپنے پتر دا نام محمد میری محبت تو رکھیا جدو قیامت کا دن ہوئے گا اس نام دی برکت تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دے گا مسئلہ سمجھا جائے یا کوئی جدو قیامت دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا جنہیں اپنے پتر دا نام محمد رکھیا ہویا نا میری محبت تو اس نام دی کرامت تو اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا میرے معزز و محترم سامعین مسئلہ سمجھو ما کانا محمد عباد من رجالکم کی تفسیر کیا کرنا ما کانا محمد معزز و محترم سامعین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اتنا کمال والا ہے حضور نے فرمایا ہے جب تھوڑی کوئی چیز گھر کے اندر گم ہو جائے تو مل لینا حضور تے درود پڑھ کے ڈھونڈو مل جائے گی نسخہ ہے نسخہ دے رہے ہیں نسخہ کارج کی کاغذ وغیرہ گم ہو جائے تو ملے نا حضور تے درود پڑھ کے ڈھونڈو مل جائے گی اے نسخہ یاد رکھنا کوئی چیز گم ہو جائے یہ ڈھونڈنے دا نسخہ دے حضرات علی وقار جدو مشورہ کرنا ہوئے 10 بندے بیٹھو 5 بیٹھو ایک بندہ وچ او بٹھایا کرو جدا نام محمد ہوئے تہاڈا مشورہ کامیاب ہو جائے گا جدو کھانا کھان بیٹھو دسترخوان بچھاؤ ایک بندہ او شریک کریا کرو جدا نام محمد ہوئے گا کھانے چ برکت ہوئے گی ختم نہیں ہوئے گا میں صدقے جاواں سونیا تیرے سونے نام تو کملی والیا سونیا حبیبہ حضرت اللہ دے پیارے نبی اللہ دے نبی نے کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ رائٹر کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دے بنی اسرائیل جن بندے نے 200 سال زندگی گزاری نیکی کوئی نہیں کی مر گیا جدو میں جس ویلے دنیا تو گیا لوگ اللہ دے نبی دے کول آئے پیارے کلیم ذرا دسو دنر کی کرنا چاہیے فرمایا میں بندے دیا پتران لکم کوئی نہیں کیتا جاؤ اس نو کدے تے سوار کر کے باہر کسے روڑی دے پھینک جو دا دنازہ نہیں پڑھنا کفر نہیں کرنا کفر نہیں کرنا حضرات دی وقار بڑی توجہ چاہنا مسئلے تھے بڑی توجہ فرمایا جس ویلے قوم نے اس سے گل کے عمل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی فرمایا پیارے نبی وہ تو واپس لیا ادھے تے درود پڑھو ادھے تے دعا پڑھو ادھے تے جنازہ پڑھو دفن کرو اللہ نے جنت بھی دیئے اللہ نے حورا بھی عطا فرمائی یا مولا نے کوئی نیکی تے نہیں کی اللہ فرمایا پیارے نبی اور نیکی پا میں کوئی بھی سکھی تھی پر جدو تورات نو کھولتا سی او دیچ میرے نبی محمد رسول اللہ لنایا ہوندہ سی اے پیار نل میرے نبی دے نام بو سے دے دارے آئے میں اس عمل دی وجہ دونوں جنت عطا کر چھوڑیے تاہم آؤ سے تاہم آستے تے میرے علیگوں میں کہہ رہے ہیں تعظیم جس نے کی ہے محمدی کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی پڑھئے تعظیم یا مولا جڑا پڑھے انہوں جنت دے دے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم
مل کے پڑھیے سب میرے بھائی میرے دوست مل کے پڑھیے تعظیم جس نے کی ہے محمد تسی آپ سے فقط شیر پڑھیا نے میں قرآن بھی پڑھ دینا اللہ فرمانے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ ترجمہ یہی بن گئے تعظیم جس نے کی محمد کے نام دنیا خطابت بادشاہ سید شبیر حسین آپ شیر بڑے ذوق نال پڑھ دے انہاں دے اشارے ثواب واسطے پڑھ آؤ میرے نال مل کے پڑھ لو تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جنی دیر تک سارے نہیں پڑھو گے میں اگے نہیں جاواں گا تعظیم ہے محمد کے نام جنہوں نہیں ہوتا وہ پڑھن کی کوشش کرو تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی محمد